اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، وہ چراغ برکت والے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق کے رخ پر ہے نہ مغرب کے، بلکہ کسی آڑ کے بغیر کھلے میدان میں ہے۔ قریب ہے کہ اس کا تیل آپ ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور ہے نور پر، اللہ جسے چاہے اپنے نور تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے اللہ کے ان گھروں میں ہیں جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، ان میں اس کی تسبیح کرتے ہیں صبح اور شام۔ وہ مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے، وہ اس دن سے خائف ہیں جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، تاکہ اللہ ان کے بہترین کاموں کا انہیں بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ انعام عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ہموار زمین میں چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہیں جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے کچھ بھی نہ پایا، اور اس نے اپنے قریب اللہ کو پایا تو اللہ نے اس کا حساب اسے پورا چکا دیا، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں تاریکیوں کی طرح ہیں جس کو اوپر سے موج ڈھانپے ہوئے ہے، موج پر ایک اور موج ہے، اس کے اوپر بادل ہیں، تہ بتہ تاریکیاں ہیں ایک کے اوپر دوسری، دریا کی اس تاریک گہرائی میں جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ ہی ہے جس کی پاکی بیان کرتے ہیں تمام آسمانوں اور زمینوں والے، اور پرندے بھی صف بستہ، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے؟ تو اے مخاطب، تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے مینہ برستا ہے، اور اللہ آسمان کی جانب سے برفانی پہاڑوں میں سے کچھ اولے نازل کرتا ہے، تو وہ جس پر چاہتا ہے اولے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اولوں کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی لے جائے۔ اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اللہ نے روئے زمین پر ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور کچھ ان میں سے اپنے 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ ان میں سے 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آیتیں اتاری، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر لیتا ہے اور وہ مومن نہیں۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ روح گردانی کر لیتا ہے، اور اگر ان کا حق بنتا ہو تو رسول کی طرف اطاعت کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا وہ شک میں مبتلا ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ اللہ اور اس کا رسول ظلم نہیں کرتے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ ایمان والوں کی بات تو یہی تھی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، کہ وہ کہیں ہم نے حکم سنا اور اسے مانا، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی نافرمانی سے بچے تو وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور منافقوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں
کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ آپ کے حکم کی اطاعت میں ضرور جہاد کے لیے نکلیں گے۔ آپ فرما دیں قسمیں نہ کھاؤ، اصل مطلوب معروف طریقے سے فرما برداری ہے، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم نے اس سے پیٹھ پھیری تو رسول کے ذمے وہی ہے جو ان پر لازم کیا گیا اور تم پر وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا، اور اگر تم نے رسول کا حکم مانا تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے کچھ نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ انہیں زمین میں ضرور ضرور خلافت دے گا، جس طرح ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے تھے، اور مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کا وہ دین جسے اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا، اور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو ضرور امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی نافرمان ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ کافروں کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں تمہارے غلام جو تمہارے داہنے ہاتھ کی ملک ہیں، اور تم میں سے آزاد لڑکے جو بلوغ کو نہیں پہنچے، 3 وقتوں میں صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار رکھتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان 3 وقتوں کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر اور نہ ان پر، وہ آتے جاتے رہتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح ان سے پہلے بالغ ہونے والے مردوں نے اجازت طلب کی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے چہرہ ڈھانپنے کے کپڑے اتار رکھیں، اس حال میں کہ وہ اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھریں، اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اندھے پر کچھ تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ ہے، اور نہ بیمار پر کوئی روک، اور نہ تمہاری جانوں پر کوئی رکاوٹ، کہ کھاؤ اپنے اور اپنی اولاد کے گھروں سے، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جس جگہ کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہوں، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب ان میں سے کسی گھر میں تم داخل ہو تو اپنوں پر سلام کرو۔ ملاقات کے وقت کی اچھی دعا اللہ کی طرف سے برکت والی پاکیزہ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ جمع ہونے کے کسی کام پر حاضر ہوں تو چلے نہ جائیں جب تک ان سے اجازت حاصل نہ کر لیں۔ اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ نہ بنا لو اپنے درمیان رسول کے پکارنے کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ ڈریں جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ انہیں کوئی آفت پہنچے یا دردناک عذاب انہیں پہنچ جائے۔ خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے اس حال کو جس پر تم ہو، اور اس دن کو جس میں وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو وہ انہیں خبر دے گا ان کے سب کاموں کی، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔